بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اہل یہود میں سے ایک یہودی ابن سوریہ جو فدق میں رہتا تھا حاضر ہوا۔ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نیند کیسی ہے؟ کیونکہ ہمیں علم دیا گیا ہے کہ نبی آخر الزمان کی نیند یوں ہوگی۔ جو اس نے نہ بتایا اس لیے کہ وہ آپ سے جواب سننا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں نیند کرتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہے۔ کہنے لگا، صدقتا۔ پھر پوچھا، فرمائیے بچہ ماں سے ہوتا ہے یا باپ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہڈیاں، عصب، عروق باپ سے ہوتے ہیں، اور خون، گوشت، ناخن، بال ماں سے ہوتے ہیں۔ کہنے لگا، صدقتا۔ پھر ایک اور اہم سوال پوچھا، کہتا ہے، کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی اپنے چچاؤں کے مشابہ ہوتا ہے جس میں اخوال یعنی ماموں کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ماموں کی مشابہت تو ہوتی ہے لیکن چچا صاحبان کی کوئی ایک علامت بھی نہیں ہوتی؟ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پانی غالب ہو گیا اسی سے مشابہت ہوگی۔ کہنے لگا، صدقتا۔ پھر پوچھنے لگا کہ اس کھانے کے متعلق بھی بتائیے جو حلال ہونے کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یعقوب علیہ السلام سخت بیمار ہوئے تو آپ نے منت مانی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے تو میں اپنے لیے اپنا محبوب ترین کھانا اونٹ کا گوشت اور محبوب ترین مشروب اونٹنی کا دودھ اپنے لیے حرام قرار دوں گا۔ یہودی نے کہا، صدقتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھنے لگا، بہشت میں سب سے پہلے کس کھانے سے تواضع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی سے۔ کہا، صدقتا۔ پھر کہنے لگا، اب صرف ایک سوال رہ گیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صحیح سے جواب دے دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اور میں آپ کی فرما برداری قبول کر لوں گا۔ وہ یہ کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے جو کہ یہ عرض کرتا ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ کہنے لگا، وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ عذاب کا فرشتہ ہے جو قتال و عذاب اور کشتیوں کے ٹوٹنے اور تکالیف کے احکام نازل کرتا ہے۔ ہم اس کو اللہ کے فرمان لانے والا فرشتہ نہیں مانتے بلکہ اپنا دشمن مانتے ہیں، اور ہمارے احکام لانے والا فرشتہ تو حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ رحمت کا فرشتہ ہے جو برسات اور خوشخبریاں اور فراخی رزق کے احکام نازل فرماتا ہے۔ اس پر قریب بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تم لوگوں کے ساتھ دشمنی شروع ہوئی ہے؟ کہنے لگا، اس نے تو کئی بار ہم سے دشمنی کی ہے اور یہ ہم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ کہنے لگا، جب ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم سنایا گیا کہ بیت المقدس ایک مرد کے زمانہ میں خراب ہوگا جس کا نام بخت نصر ہے، پھر جب خرابی کا زمانہ آیا تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ یہی زمانہ ہے جس میں خراب ہوگا، ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایک بہادر آدمی کو بخت نصر کی طلب میں، جو کہ ابھی ایک بچہ تھا، کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے لڑکے کو پا لیا اور پکڑ کر مارنے کا ارادہ کیا تو اسے جبریل علیہ السلام نے روکا اور کہنے لگا، اگر اس کریم نے اسی کو تمہاری ہلاکت پر مسلط کیا ہے تو تم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اور اگر یہ وہ شخص نہیں ہے تو پھر بلا وجہ کیوں مارتے ہو؟ یعنی یہودی کا کہنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے معاذ اللہ بغیر حکم خداوندی اس لڑکے کو ہماری گرفت سے بچایا، جو کہ بعد میں ہماری تباہی کا سبب بنا۔ پھر کہنے لگا، ہمارے آدمی جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر مان گئے اور واپس آ گئے، مگر وہی لڑکا یعنی بخت نصر جوان ہوا اور بادشاہ بن کر ہمارے ساتھ لڑا اور بیت المقدس کو خراب کر ڈالا اور ہمارا قتال کیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ نبوت بنی اسرائیل کو دے،
لیکن اس نے ہماری بجائے کسی اور کو دے دی، اس وجہ سے ہم اسے کھلا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہے۔ معاذ اللہ، یہ ایسے بہتان عظیم تھے جو اہل یہود کے علاوہ شاید ہی کوئی اپنی زبان پر لاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جیسے تم کہتے ہو ایسے نہیں ہے، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم حمیر سے زیادہ کافر ہو۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہے، تو پھر تم میکائیل کے بھی دشمن ہو، اور جو ان دونوں کا دشمن ہے وہ اللہ عز و جل کا بھی دشمن ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، آپ فرما دیں جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ ناظرین، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اہل یہود کا بغض و عناد تھا، اور یہ ایسے بہتان عظیم تھے کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہود کے ان بہتانوں کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا تھا، اگر یہ لوگ سمجھتے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو دین حق کی طرف ہادی اور جنت کی خوشخبریاں دینے والے تھے، اور اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہ کرتے جب تک کہ حکم خداوندی نہ ہوتا۔ اس بنا پر ان کی دشمنی کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ اگر انصاف کریں تو اسے محبوب سمجھے، بلکہ اس انزال کتب سے جو ان کے لیے نفع بخش ہیں کا شکریہ ادا کریں۔ اس کے بعد ابن سوریہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز لائے ہیں کہ جس سے ہم اسے پہچانیں، اور آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ جس پر ہم آپ کی فرما برداری کریں؟ اس پر بھی فرمان خداوندی ہوا کہ اس قرآن میں واضح دلیلیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے۔ دوستو، یہ قرآن پاک ایک نور الہی ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تاریکیوں کو دور فرمایا۔ یہود اسے بجھانا چاہتے تھے، اور ان کی خبیث اولادیں آج بھی اسی مشن پر گامزن ہیں، مگر انہیں سوائے رسوائی اور شرمساری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے عہد کرتے ہیں ہم اللہ کے پاک کلام قرآن کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی علم دین سکھانے کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمارے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے۔ آمین۔